ایک سوال جو لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الحجر میں بتاتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ تعالیٰ شیطان کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار اور تسلط نہیں ہوگا. تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار کوئی تسلط نہیں ہوگا تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ کیا حضرت آدم اللہ کے بندے نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے نہیں تھے؟ تو اس کا جواب سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی، جب اس نے خدا سے درخواست کی کہ آپ مجھے مہلت دے دیجیے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے ایک مہلت دے دی گئی. تو اس مہلت کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان کو مکمل اختیار دے دیا گیا بندوں کو بہکانے کا. وہ جس طرح چاہے بندوں کو بہکا سکتا ہے، گناہ پر آمادہ کر سکتا ہے، گناہ ان کے سامنے مزین اور خوبصورت کر کے دکھا سکتا ہے، ان کو گناہ کی دعوت دے سکتا ہے. اب اس بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شیطان کو جو اختیار دیا گیا بندوں کے بہکانے کا، آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کو گناہ پر مجبور بھی کر سکتا ہے؟ بندے نیک عمل کرنا چاہیں، اس کے باوجود وہ بندوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے؟ تو اس کی وضاحت قرآن خود کر دیتا ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا اور برے لوگوں کے لیے فیصلہ جہنم کا کر دیا جائے گا، تو شیطان اس وقت بول پڑے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. شیطان کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تو بس تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، اب اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو، تم نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے کیا تھا. یہ آیت واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ شیطان کو جو اختیار دیا گیا اس کی حدود کیا ہے. شیطان کو اختیار بہکانے کا دیا گیا ہے کہ وہ بندوں کو دعوت دیتا ہے گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے تاکہ بندے اس کی طرف مائل ہو جائیں. شیطان کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ بندوں کو گناہ پر مجبور کرے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو گناہ کے راستے پر دھکیل دے، اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا. اب اس آیت کو سمجھیے جس کو لے کر اعتراض کیا گیا. اللہ تعالیٰ جو یہ بتاتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں، اس کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں شیطان ان کو گناہ کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، ان کو بہکا بھی نہیں سکتا، جبکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بندے چاہے نیک ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، ایک عام بندہ ہو، شیطان کا اس پر بالکل اختیار نہیں ہے اس طور پر کہ وہ ان کو مجبور کرے. ہاں، جہاں تک بہکانے کی بات ہے، گناہ کی دعوت دینے کی بات ہے، تو اس کا مکمل اختیار شیطان کو دیا گیا ہے. چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عام بندہ ہو، شیطان ان کو بہکانے کی مکمل کوشش کرتا ہے. یہی اس آیت کا مطلب ہے. دوسری بات، اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کرنا چاہے تو شیطان کو اس بات کا بھی اختیار نہیں کہ وہ توبہ سے روک لے. لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ بندوں کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، انہیں گناہ کی دعوت دیتا ہے. ہاں، گناہ جہاں تک کرنے کی بات ہے تو وہ مجبور نہیں کر سکتا کہ بندہ نیک عمل کرنا چاہے لیکن وہ ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف دھکیل دے. اسی طرح اگر کسی بندے سے خطا ہو جائے، وہ توبہ کرنا چاہے، شیطان اس کو توبہ کرنے نہ دے، ایسا بھی نہیں ہے. اس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو بہکانا ہے. باقی انسان جو شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے اختیار، اپنے ارادے سے کرتا ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں
اول تو وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، اگر کسی وجہ سے بہکاوے میں آ بھی جاتے ہیں تو اس پر بالکل اصرار نہیں کرتے، اپنی خطا پر اپنے گناہ پر جمے نہیں رہتے، بلکہ فوراً خدا کے حضور توبہ استغفار کر کے اپنے معاملے کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کا اور اس سوال کا جواب تھا۔